الله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دین اسلام سے وابستہ فرمایا. اللہ کی یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس طرح اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید پرست بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، توحید کا قائل بنایا ہے کہ ہمارا سر جھکے تو ایک اکیلے اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکے. ہمیں یہ احساس ہے، ہمارے دلوں میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرافت والا یہ انسان ہے. تو اس کا سر جھکے تو اس سے اعلیٰ چیز کے سامنے جھکے. اس سے جو چیزیں کمتر ہیں، ذلیل ہے، اس کے سامنے اس کا سر نہیں جھک سکتا. پتھروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کے سامنے، درختوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کے سامنے. غرض ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات میں انسان سے افضل نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. ایسا عزت والا انسان، ایسی شرافت والا انسان اپنا سر، جو عزت کا ایک نمونہ ہے، عزت اور بلندی کی چیز ہے، یہ چیز کسی ادنا چیز کے سامنے، حقیر چیزوں کے سامنے جھکا نہیں سکتا. یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں مضبوط بٹھا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کا قائل بنایا ہے، توحید پرست بنایا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ آج کی یہ رات ہم دیکھیں کئی سارے لوگوں کے سر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ہمارا سر جس کے سامنے جھکتا ہے وہ طاقتور ہے یا ہم طاقتور ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے یا ہماری طاقت زیادہ ہے، اس کے اندر کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر ہمارا سر اس کے سامنے جھکانے کے قابل بنے. اتنی صلاحیت، اتنی سوچ، اور یہ ان کی عقل کام میں لگی ہوئی نہیں ہے
جس کی بنیاد پر عزت اور شرافت بلندی کے پہاڑ اور چوٹی پر ہونے کے باوجود بھی انسان بن کر بھی اپنا سر حقیر چیزوں کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ نے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں، ہر زمانے میں نبیوں کا یہ تسلسل برابر جاری رہا، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جو ہمارے نبی ہے، ہمارے جو آخری نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انبیاء کے سردار ہے، تمام انبیاء کے امام ہیں، سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ تو فرمایا جیسے ہمارے نبی کا رتبہ سب سے زیادہ ہے تو آپ کی امت کا رتبہ بھی تمام امتوں سے بڑا ہوا ہے۔ آئے تو بہت بعد میں ہیں، سب سے اخیر میں دنیا میں آئے ہیں، لیکن فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے یہ جائیں گے، اس کے بعد پوری امت، تمام انبیاء کی امتیں بعد میں جنت میں جائیں گی، لیکن سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی۔ اس کا مقام اونچا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ فرمایا وجعلناکم امتا وسطا، ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا۔ اس سے پہلے کے لوگوں نے یا تو کام کو بہت اونچا کر دیا، یعنی بہت زیادتی کر دی، یا پھر بہت کمی کر دی۔ افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات، امت محمدیہ کی جو تعلیمات ہے وہ میانہ روی کے ہیں، اعتدال والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے چند مزدور رکھے کام کرنے کے لیے، چند مزدوروں کو کام پہ لگایا، صبح فجر سے لے کے ظہر تک، فجر سے لے کر ظہر تک ان کا کام کرنے کا وقت تھا۔ کام کرنے کے بعد ان کی اجرت طے تھی کہ ایک ایک درہم تم کو ملیں گے، ایک ایک درہم تمہاری اجرت ہے، تمہاری مزدوری ہے۔ تو انہوں نے صبح فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا اور اپنی مزدوری لیے، ایک ایک درہم ان کے حوالے ہوا۔ پھر اس کے بعد چند اور لوگوں کو مزدوری پر رکھا ظہر سے لے کے عصر تک، اور ان کی بھی مزدوری تھی ایک ایک درہم۔ انہوں نے کام کیا اور اپنی اپنی مزدوری لے لی، اور چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا عصر سے لے کے مغرب تک، اور ان کے لیے ایک ایک درہم سے بڑھ کر ان کی اجرت طے ہوئی۔ تو ظہر والوں نے، فجر والوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو فجر سے لے کے ظہر تک ہم نے کام کیا ہے، ہماری اجرت ایک ایک درہم آپ نے طے کی ہے، اور دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا ہے، آپ نے ہماری اجرت ایک ایک درہم متعین کی ہے، اور یہ عصر سے لے کے مغرب تک تھوڑا سا فاصلہ ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے، اتنی مقدار کام کرنے والوں کو آپ نے ایک درہم سے بڑھ کر ان کی اجرت آپ نے طے کی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس نے جواب دیا اگر آپ کی مزدوری میں کوئی کمی کرتا تو آپ کو سوال کا حق بنتا، آپ کی جتنی مزدوری میں نے طے کر دی ہے اس میں اگر میں کمی کر کے دیتا تب تو میں ظالم بنتا، آپ کو سوال کا حق بنتا۔ میں نے آپ سے کہا فجر سے لے کر ظہر تک کام کرو، آپ کی مزدوری ایک درہم ہے، میں نے آپ کی ایک درہم آپ کے حوالے کر دی، میں نے آپ پر ظلم نہیں کیا۔ میں نے آپ سے کہا آپ کا کام ہے ظہر سے لے کے عصر تک کام کرنا، آپ نے کیا، میں نے آپ کی مزدوری ایک درہم آپ کے حوالے کر دی، آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اعتراض کا حق اس وقت بنتا
آپ کی مزدوری میں کمی کرتا یا آپ کا وقت زیادہ استعمال کرتا تب میں ظالم بنتا، لیکن میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، میری مرضی ہے، تم کو میں نے جو مزدوری دینی تھی دے دی، اب میری مرضی، میرا مال ہے، میں جہاں چاہے خرچ کروں، جس پر چاہے جتنا چاہے خرچ کروں، تم کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ میں نے تم پر ظلم کیا ہو تو اعتراض کا حق ہے، تم پر ظلم نہیں ہوا، میرا مال میں جہاں چاہے لگاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ہر ایک کی ترتیب بات بتائی کہ یہ فجر سے لے کے ظہر تک کام کرنے والے یہودی ہے، اور ظہر سے لے کے عصر تک کام کرنے والے یہ نصارہ ہے، اور عصر سے لے کے مغرب تک کام کرنے والے یہ امت محمدیہ ہے۔ ان کو کرنا بہت کم ہے لیکن ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے کہ امتیوں کی تعداد، ان کی جو عمر ہوتی تھی، لمبی لمبی زندگیاں گزرتی تھی اور ان کو اپنی پوری زندگی مشقتوں میں، عبادتوں میں گزارنا پڑتا تھا، لیکن یہ نبی کی جو امت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی جو عمریں ہوں گی 60 اور 70 کے درمیان کی ہوں گی، اور ان کو اتنا اونچا مقام دیا گیا، ان کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں ان کی بڑی بڑی عبادتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ شب قدر میں ایک رات جاگے 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے، ایک رات ان کی 83 سال کے برابر کا ثواب کو پہنچے تو وہ ان کا مقابلہ کہاں سے کر سکے؟ تو اللہ کے نبی کی جو امتی بن کر پیدا ہوئی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام کی جو دولت ملی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو آج جس نسبت پر جمع ہوئے ہیں، تو چونکہ اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، تو اللہ کے نبی کو جو معجزات دیے گئے ہیں، معجزات بولتے ہیں ایسا کام کہ اللہ تعالیٰ نبی کی سچائی بتانے کے لیے نبی کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کرا دے جو اور نہ کر سکے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، معراج کا واقعہ ہے، یہ ساری چیزیں معجزات کہے جاتے ہیں۔ تو معراج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ معراج کا واقعہ مختصر ذکر کر کے پھر آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ جو شرف حاصل ہوا، یہ عام انسانوں کو تو دور ہے، کسی اور نبی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ صرف یہ خاصیت ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا شب معراج میں، معراج کی رات میں اللہ کے نبی حضرت ام ہانی کے مکان پہ آرام فرما رہے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ حتیم میں، خانہ کعبہ کا جو حتیم کا حصہ ہے، وہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل آئے، آپ کو بیدار کیا، شق قلب ہوا، یعنی آپ کا سینہ چیر کر نکالا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، اس میں نورانیت بھر دی گئی تاکہ اللہ کی ملاقات کی تاب لا سکے۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی کو سواری پر بٹھا کر بیت المقدس تک لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء جمع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر کرایا گیا، ایک ایک آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی تھی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے حضرت یوسف سے، پھر بعد حضرت ادریس، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح ایک ایک بعد دیگرے ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی تھی۔ 7 آسمانوں کا سیر کرایا گیا، جنت اور جہنم کے مناظر بتا دیے گئے۔ سدرۃ المنتہا سے اللہ کے نبی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور واپس ہوتے ہوئے کچھ نمازیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے کچھ تحفے اور تحائف لے کر واپس آئے۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے۔ 50 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور امت محمدیہ کے لیے یہ انعام کہ شرک کے علاوہ چاہے جتنا بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔
شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے تحفے تھے جو اللہ کے نبی معراج میں جا کر لے کے آئے۔ تو جب اللہ کے نبی مکہ پہنچے اور یہ پورا کا پورا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں گزر گیا، اب رات میں اللہ کے نبی پہنچے اور صبح مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی معراج کے سفر پر جا کر آئے۔ تو مکے میں عجیب حالت تھی، کفار بھی تھے، کوئی خوشی مناتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی پریشان ہوتا کہ اتنا لمبا سفر مختصر سے وقت میں کیسے گزر گیا۔ ہر کسی کی پریشانی کا عالم الگ تھا۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا امتحان کی غرض سے، آپ گئے تو بتاؤ بیت المقدس کی حیت کیسی ہے، کیسی بنی ہوئی ہے، پہاڑوں سے کتنی دوری پر ہے، اس کی بناوٹ، اس کا نقشہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کا جواب دے دیا، اور لوگوں نے یہ بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ جا کر آئے تو ایسی چیزیں لوگوں نے پوچھنا شروع کی کہ ایک بار دیکھنے کے بعد بھی جس کا جواب نہ بن پڑے۔ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے طاقچے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھنا شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بیت المقدس کا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا۔ لوگ پوچھتے تھے، آپ گن کے جواب بتاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ طاقچے کتنے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اللہ کے نبی گنتے تھے اور بتاتے تھے۔ اب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اتنا لمبا سفر تو مختصر سے وقت میں طے نہیں ہو سکتا۔ کفار بھی آئے، امتحان کی غرض سے پوچھنے لگے کہ آپ بیت المقدس تک جا کے آئے، راستے میں ہمارا فلاں قافلہ ہے جو ملک شام کی طرف جا رہا ہے، وہ کہاں ہے، اس کی حالت بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دی کہ مقام روحہ میں فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے میں نے جب ملاقات کی تو ان کی یہ حالت تھی کہ ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، لوگ اس کی تلاشی میں تھے۔ فلاں قافلہ ہے، فلاں قافلے میں مقام تنعیم سے ملاقات ہوئی، جب براق ان کے قریب سے گزرا تو گھوڑے اور اونٹنیاں، جانور بدکنے لگے، بھاگنے لگے، اور ایک اونٹنی تو اس میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے ان کے سوالات تھے سب کا اطمینان بخش جواب دے دیا کہ آپ کا یہ جواب ہے، فلاں قافلہ فلاں جب وقت آنے والا ہے، فلاں قافلے سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی ہے، فلاں قافلے کو میں نے سلام بھی کیا ہے، انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ یہ ساری باتیں جب انہوں نے سن لیا اور ساری باتیں صحیح سمجھ میں آ گئی، اب ماننا پڑتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے سب بتا دیا، تو کفار نے یہ کہہ کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کہہ کر انکار کر دیا۔ اب ماننا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر کے اپنی جان چھڑا دی۔ تو یہ جو معراج کا مسئلہ ہے یہ تو سنتے آتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جنہوں نے دینی تعلیم سے اپنا تعلق بالکل ختم کر کے دینی تعلیم سے انہوں نے اپنا رشتہ جوڑا نہیں ہے، دنیاوی تعلیم میں ایسے مگن تھے، اب ان کو نہ خدا کی طاقت کا کچھ پتہ ہے، نہ نبی کے معجزہ کا کچھ علم ہے، ایسے لوگوں کے ذہنوں میں باوجود کہ مسلمان ہے پھر بھی معراج کا واقعہ ان کے لیے بعید ہے، اس لیے کہ دینی تعلیم نہیں ہے، اسلام کے جذبات اور اسلامی تعلیمات کا نشان دماغوں میں بٹھا ہوا نہیں ہے۔ تو آج بھی جب ان کے سامنے اس قسم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہ ایسے سنتے ہیں جیسے غیروں کے قصے کہانیاں ہوتے ہیں جو بالکل محض فرضی ہیں، گڑھے ہوئے ہیں، تو جیسے وہ سنے جاتے ہیں۔ آج کل کے مسلمان جو بالکل دینی تعلیم سے کورے ہیں، جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، ان کے لیے معراج کا واقعہ سنایا جائے تو ایسا اچنبھا لگتا ہے، کیا ایسا بھی ہوا ہوگا؟ یاد رکھیں، یہ احادیث سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ میں نے ذکر کر دیا۔ اب آگے دیکھیے، معراج میں جو تحفے لائے گئے ہیں، جو ہدیے لائے گئے ہیں، سب سے بڑا تحفہ تھا معراج کا نماز۔